عازمین حج کے لیے بڑی خوشخبری، وزارت حج نے 5 اہم اعلانات کر دیے۔ اعلانات کے مطابق حج درخواستوں کی وصولی میں 10 دسمبر تک توسیع اور 3 دسمبر تک وصول ہونے والی تمام درخواستیں بغیر قراردادی کامیاب قرار دے دی گئی ہیں۔ عازمین حج الرٹ ہو جائیں اور کنفرم کر لیں کہ آیا ان کی درخواستیں ویریفائڈ بھی ہیں یا ابھی تک ان ویریفائڈ پڑی ہوئی ہیں۔ باخبر ذرائع کے مطابق اپلیکیشنوں کی تعداد 68,996 ہے تو ان میں ویریفائڈ اپلیکیشنوں کی تعداد 67,126 ہے، جبکہ 1,870 اپلیکیشنیں ابھی تک ان ویریفائڈ ہیں۔ اگر کوئی اپلیکیشن 3 دسمبر تک ویریفائڈ نہیں ہوئی تو وہ بغیر قراردادی کے سلیکشن میں نہیں آئے گی، بلکہ اس کا شمار نئی درخواستوں میں ہوگا اور کوٹا زیادہ ہونے کی صورت میں نئی درخواستوں کی قراردادی ہوگی۔ حج درخواستوں کی اب تک کی تعداد کی اپ ڈیٹ، ویریفیکیشن کی تفصیل اور وزارت کے اعلان کی تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ آئیے بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیر مذہبی امور چودھری شالق حسین کے اعلان کے 5 اہم پوائنٹس یہ ہیں۔ نمبر 1، 18 نومبر سے 3 دسمبر تک حج درخواستیں جمع کروانے والے تمام عازمین حج کو بغیر قراردادی کامیاب قرار دے دیا گیا۔ نمبر 2، دور دراز علاقوں میں حج درخواستوں کے داخلے میں مشکلات کے باعث عازمین حج کی درخواست پر وصولی میں 7 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ سرکاری حج اسکیم میں درخواستیں اب 10 دسمبر تک نامزد بینکوں میں جمع کرائی جا سکیں گی۔ مزید کہا گیا کہ سمندر پار پاکستانی 10 دسمبر تک اسپانسرشپ اسکیم کی رقم لازمی جمع کروا دیں۔ اسپانسرشپ اسکیم میں موصول درخواست گزاروں کو بلا قراردادی کامیاب قرار دیا جائے گا۔ نمبر 3، کوٹا سے زائد درخواستیں وصول ہونے کی صورت میں وہ تمام نئی درخواستیں جو ریگولر اسکیم میں 4 سے 10 دسمبر کے دوران موصول ہوں گی ان کی قراردادی ہوگی۔ 15ویں دن ریگولر اسکیم میں تقریباً 9,500 کے قریب درخواستیں وصول ہوئیں، جبکہ 16ویں دن 13,500 کے قریب درخواستیں وصول ہوئیں۔ اس طرح ریگولر اسکیم میں 3 دسمبر تک 68,374 اپلیکیشنوں کی تعداد ہو چکی ہے، جبکہ ریگولر اسکیم کا کوٹا 83,305 تک کا ہے، یعنی اب صرف تقریباً 15,000 اپلیکیشنوں کا فرق ہے۔ کیا یہاں بھی فرسٹ کم فرسٹ سرو والا آپشن ہونا چاہیے؟ کمنٹس میں یس یا نو کر کے بتائیے۔ نمبر 4، وزارت کی ویب سائٹ پر آن لائن پورٹل کے ذریعے گھر بیٹھے حج درخواستیں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ منسٹری کے پچھلے اعلامیے کے مطابق یہ سہولت بیرون ملک درخواست گزاروں کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 5، عازمین حج کو نئی ہدایات کے لیے پاک حج موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کا کہا گیا ہے۔ حج 2025 موبائل ایپ عازمین کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ اپنی درخواست جمع کرانے کے بعد اس کی ویریفیکیشن کو اسی ایپ پر چیک کر سکتے ہیں۔ جب اس ایپ پر آپ کا ڈیٹا اور اپلیکیشن کی مکمل انفارمیشن نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی درخواست منسٹری کے پورٹل پر پہنچ چکی ہے۔ دوسری صورت میں آپ بینک میں جا کر اپنی درخواست کو ویریفائی کروائیں۔ وہ آپ نے بینک میں تو جمع کروا لی ہوگی، مگر کسی بھی وجہ سے وہ منسٹری کے پورٹل پر اپلوڈ نہیں ہوئی اور ان ویریفائڈ ہے۔ ایسا اکثر گروپنگ یا ڈیٹا مس لیڈنگ یا کسی ڈاکیومنٹ وغیرہ کی عدم فراہمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ لب لباب یہ ہے کہ حج درخواستیں بینک میں جمع کروا کر سکون سے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اس کی ویریفیکیشن بھی کی جائے، جس کے کئی طریقے ہیں۔ نمبر 1، درخواست جمع ہوتے ہی منسٹری کی طرف سے کچھ اس طرح کا SMS موصول ہوتا ہے۔ تمام عازمین کو میسج ملنا ضروری نہیں ہے، بعض اوقات سسٹم یا نیٹ ورک کی خرابی کی وجہ سے یا کنورٹڈ سم کی وجہ سے میسج نہیں ملتا۔ نمبر 2، عازمین حج بینک میں فارم مکمل ہونے کے بعد تسلی کر لیں
کہ بینک نے آپ کو کمپیوٹرائز رجسٹریشن رسید دی ہے جس میں آپ کی تصویر، دیگر کوائف وغیرہ موجود ہیں اور اس پر آپ کے اور بینک مینیجر کے دستخط بمع اسٹیمپ موجود ہیں؟ اگر ہاں تو آپ کا فارم جمع ہو گیا ہے۔ نمبر 3، مزید تصدیق منسٹری کے اس دیے گئے لنک سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، عازمین اب گھر بیٹھے حج درخواست نمبر اور شناختی کارڈ نمبر کے ذریعے پاک حج موبائل ایپ سے معلومات اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں جہاں آپ کا مکمل ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے۔ ویڈیو سے اگر آپ مستفید ہوئے ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کار خیر میں حصہ دار بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حرمین شریفین کی باادب حاضری نصیب فرمائے اور مقبول حج کا اجر عطا فرمائے، آمین۔